الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب فرماتے میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا اور اس کو جنت میں لے گیا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پڑھتی درودے دوڑے گی پورے لاشا جو لائے گا نام محمد. روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے دے دے سہارا نام محمد. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ اگر وہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہا تھا. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ماہ رمضان کے نصف تک پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ عشرہ مغفرت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. رب کریم اس عشرے کی برکت سے ہم سب کو بخشش و مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے. 17 رمضان الکریم یوم غزوہ بدر ہے اور یوم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے. یعنی اسی دن غزوہ بدر ہوا تھا اور اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال بھی ہوا. اور 19 رمضان کریم یوم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا آپ کا وصال پاک ہے. آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر آپ بیمار تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے تو ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال
ہو گیا۔ 19 رمضان کو جب پیغام لانے والا فتح بدر کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ 21 رمضان کریم یوم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان ہیں، بہت اونچی شان والے صحابی رسول ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس فرمان الحمدللہ اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہے، فرمان من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب نیک ہستیاں ہیں جن کے ایام قریب آ رہے ہیں، جن کے عرس کے ایام آ رہے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان کا ذکر خیر کیجئے، ان کی سیرت پڑھیے، اپنے اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھائیں، ان کی سیرت ان کو سنائیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے خوب اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 17 رمضان الکریم یوم غزوہ بدر ہے۔ اس مناسبت سے میں نے ابتدا میں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرما دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے کچھ احوال بیان ہوئے ہیں۔ اس غزوے سے سبق سیکھنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ پہلے آیت کریمہ کے مضامین کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کا مضمون کیا ہے آیت کا۔ ان میں سے ایک گروہ جو اہل ایمان کا تھا، یہ سب صحابہ اکرام علیہ رضوان تھے۔ ان کا مقصد نہ تو زمین کا کوئی ٹکڑا تھا اس کو حاصل کیا جائے، نہ کوئی مال و دولت کی لڑائی تھی، نہ کوئی بادشاہ کا جھگڑا تھا، نہ کوئی اور کوئی وجہ تھی۔ فقط یہ دنیاوی تاج و تخت کے حریص نہیں تھے، ان میں نہ تھے۔ ان کا مقصد مطلوب صرف ایک تھا، وہ یہ تھا تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے۔ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، یعنی یہ کلمہ حق کا پرچم بلند کرنے لگے تھے، یہ کلمہ حق کا پرچم لے کر رب کو راضی کرنے لگے تھے۔ ان کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ دوسری طرف کفار مکہ تھے، یہ دین کو، خدا کے دین کو معاذ اللہ مٹانے میں لگے ہوئے تھے، اور ان کا ناپاک ارادہ یہ تھا
کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہ کیا تھوڑے سے تو ہیں، ہم نے ان کو ختم کر دینا ہے، ہم نے تو معاذ اللہ دین کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ بدر میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر بہت ساری خصوصیات اور عنایات کا اللہ پاک نے کرم کیا۔ مثلا اللہ پاک نے مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ غزوہ بدر سے پہلے رب تعالیٰ نے بارش برسا دی جس سے کنویں بھی بھر گئے اور پانی پینے کے لیے میسر آیا، وضو کرنے کے لیے میسر آیا، سواریوں نے پانی پی لیا۔ پھر بارش ہوئی تو میدان میں بارش ہونے کی وجہ سے وہ جو خشکی اور دھول اڑ رہی تھی، ریت پر پاؤں نہیں جمایا جا رہا تھا، ریت بھی سخت ہو گئی، پاؤں ٹکانا بھی جم گیا، اب پاؤں بھی رکھنا آسان ہو گیا، اور یوں صحابہ کرام علیہ رضوان کے قدم مضبوط ہو گئے اور بہت ساری رب تعالیٰ کی عنایتیں چل رہی تھی۔ ایک اہم عنایت جس کا ذکر آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یرونہم مثلیہم رأی العین، فرمایا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کافر تھے نا، یہ اپنی کھلی آنکھوں سے مسلمانوں سے اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ یعنی اصل میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، مسلمان صرف کتنے تھے؟ 313، اور کفار مکہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ 313 ایک طرف اور ایک طرف ہے 1000 کی تعداد، مگر اللہ پاک نے کفار کے دلوں میں رعب یوں ڈال دیا کہ جب ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کی صفوں کی طرف دیکھا تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، رعب ڈال دیا ان کے دلوں میں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ تعداد ہماری زیادہ ہے، دیکھ ہم رہے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو خود سے دگنا 1313، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، یہ لرز گئے، ان کا دل کانپ گیا اور یہ اپنے معاملے میں ڈگمگانے لگے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یوں ہی ان کے دل ڈر گئے، اپنے سے دگنی تعداد سے کہنے لگے ہم لڑائی کیسے کریں، ان کے دل میں یہ آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری عنایتیں ہو کیوں رہی تھی، یہ اتنے کرم رب تعالیٰ کر کیوں رہا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، یہاں کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ تائید فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ سب عنایتیں اللہ پاک کی طرف سے خاص مدد و نصرت تھی جو مسلمانوں کی گئی، یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کی خاص مدد فرماتا ہے۔ بس اسی مدد کی نصرت کی برکت سے مسلمانوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے عظیم الشان فتح رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آیت کریمہ سے جو ملنے والے سبق ہے، اللہ پاک نے فرمایا قد کان لکم آیات، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بڑی، چھوٹی نہیں، بڑی نشانی ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں جو لشکر آمنے سامنے تھے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ نشانی کیا ہے جس کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی۔ قرآن پاک میں حکم ہوا کہ
تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں کی لڑائی میں۔ اب اس کے لیے آیت کریمہ کے پس منظر پر ذرا غور کریں کہ غیر مسلم بالخصوص یہود و نصارہ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے، ہمارا سامنا نہیں کر پائیں گے، یہ 313 ہے، اور ہمارے پاس تو مال و دولت ہے اور تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہمارے پاس قوت بھی ہے، 1000 کی تعداد ہے، مال و دولت ہے، ہم تھوڑے تو نہیں ہیں۔ کہہ گئے کہ اس وقت بھی سپر پاور دعویٰ کر رہی ہے، آج بھی جیسے دھول مٹی چٹائی جا رہی ہے نا ان کو، اور پاکستان نے کئی بار چٹائی ہے اور مسلمان کئی بار چٹاتے ہیں، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر یہود و نصارہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 1000 کی تعداد میں ہیں اور یہ 313 ہے، ہم نے معاذ اللہ ان کو ٹکنے نہیں دینا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معاذ اللہ یہ کہہ رہے تھے اسلام کا نام و نشان مٹا کے واپس جانا ہے، یہ 313 جو ہے سارے کے سارے ادھر ہی ہیں، تو معاذ اللہ ان کو ہم نے مٹا دینا، ختم کر دینا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی تمہارے لیے غزوہ بدر میں نشانی یہ ہے، دیکھ لو غزوہ بدر میں افرادی قوت کفار کے پاس تھی، وسائل ان کے پاس زیادہ تھے اور مال و دولت کی کثرت تھی، تلواریں تھی، گھوڑے تھے، اور کھانے کے لیے اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، شرابیں پیتے تھے اور عیش و عشرت کر رہے تھے وہاں پر کہ ہم نے مال و دولت خرچ کیا، لوگوں کو جمع کیا، 3 اونٹ ذبح کرتے تھے ایک وقت میں، وسائل بہت زیادہ تھے اور نیزے تلواریں ہر چیز ان کے پاس تھی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کی تعداد اب ذہن میں رکھیے گا، اس کو یاد کیجیے گا، تقریباً ہر سال میں یاد کرواتا ہوں، 313 کی تعداد تھی۔ اب ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، کتنے؟ 2 گھوڑے، 313 بندوں کے پاس کتنے گھوڑے؟ 2، صرف 8 تلواریں، کتنی؟ 8 تلواریں، اور 70 اونٹ تھے، کتنے؟ 70 اونٹ۔ ظاہر میں مسلمانوں کا پلہ بڑا ہلکا تھا، یعنی نظر آنے میں جو رب تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے، نظر آنے میں مسلمانوں کا پلہ بڑا ہلکا تھا اور مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، لیکن خصوصی رب تعالیٰ کی مدد پہنچی اور نصرت اور تائید تھی، لہذا ظاہری اسباب ختم ہو گئے اور رب تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، سپر پاور تھا اس وقت یہ سارے یہود و نصارہ، دھول مٹی ان کا مقدر ہے، ان کے جو خسارے ہو رہے ہیں، ان کی جو چیخیں اب نکل رہی ہے، یہ رب تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری تعداد بڑی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اتنی عیش و عشرت کر رہے ہیں، اب بندے کے پاس ساز و سامان دیکھے، تعداد دیکھے، لیکن اللہ پاک نے جو مدد فرمائی، اس سے پتہ کیا چلا کہ فتح جو ہوتی ہے، نصرت جو ہوتی ہے، اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، اس کا تعلق رب تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ کوئی مال و دولت، کوئی بھی چیز کام نہیں آتی، سپر پاور کے دعوے، وہ کہتے تھے وہاں پہ چڑی نہیں پر مار سکتی، وہاں پہ کوئی چیز جا نہیں سکتی، پھر اگلوں نے دیکھا، ہلا کے رکھ دیا، ہر چیز بنا کر کے دکھا دی، لو آپ کی پاور کہاں گئی، سپر پاور کہاں گئی؟ مسلمانوں کو کہتے تھے ہمارے یہ جہاز ایسے ہے، ہمارے نوجوانوں نے ایسے کھاد میں ملا دیے، پوری دنیا نے ان کو اوپر تھو تھو کیا۔ یہ اللہ پاک کی نصرت اور مدد ہوتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں بات بتا لو۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہ جو خفیہ اسباب ہوتے ہیں، ان کو پہچانا کیسے؟ ان کو پہچان میں رکھنا چاہیے ہمیں، زندگی بسر کرتے ہوئے بھی اور ہر زندگی کے موڑ میں مسلمانوں کو یہ خفیہ اسباب کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ ہمارے ہاں
میں نے بڑا کچھ کیا ہے، میں بڑا کچھ کرتا رہا ہوں، میری ساری کی ساری محنت ضائع ہوئی ہے، میں نے اس کے لیے بڑا کچھ کیا لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ ہمارے یہاں یہ بڑی عام بات ہے، یہ اصل میں معرفت کی کمی ہے، یہ اصل میں رب تعالیٰ کی معرفت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ ویسے اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے کہ رب تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ پاک کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ہماری محنت غلط سمت میں جا رہی ہوتی ہے، ہم غلط راستے پہ چل کے اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں، ہم اسباب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانا کھائیں گے پیٹ بھرے گا کہ پتھر کھانے سے پیٹ بھرے گا؟ بھوک لگی ہے روٹی کھانے سے، چاول کھانے سے پیٹ بھرے گا؟ بھوک مٹے گی کہ میں مٹی کھانے لگ جاؤں، کہ میں پتھر کھانے لگ جاؤں، میں کوئی اور چیز کھانے لگ جاؤں؟ جتنا کچھ مرضی کھا کے بندہ بھوک مٹاتا رہے نا چھوٹی موٹی چیزوں سے، آخر میں پھر یہی کہتا ہے یار روٹی روٹی ہے، روٹی کے بغیر یا چاول چاول ہے، اس کے بغیر اب 20 چیزیں افطاری میں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی روٹی کھانی پڑتی ہے، اور روٹی کے علاوہ بندہ راستہ ہی دوسرا اختیار کر لیتا ہے، روٹی کے علاوہ بندے نے راستہ ہی دوسرا اختیار کیا ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک شخص اب مدینہ شریف جانا چاہتا ہے، ایک بندہ جانا چاہتا ہے کہ میں مدینے پہنچ جاؤں، اب وہ افریقہ کے جہاز میں بیٹھ جائے تو مدینے پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا۔ وہ بھائی اس نے راستہ ہی غلط اختیار کیا ہے، مدینے جانا ہے تو مدینے کی ٹکٹ لینی پڑے، مدینے جانا ہے تو مدینے والے سے اجازت مانگنی پڑے، افریقہ جانے والے جہاز مدینے نہیں لے کے جاتے، یا کسی اور ملک میں جانے والا جہاز مدینے نہیں لے کے جائے گا، مدینے جانے والے جہاز مدینے لے کے جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یوں ہی ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، ایک بندہ کہے میں نے کھانا پکانا ہے تو آگ سے کھانا پکتا ہے، اب بندہ چولہے کی جگہ میں وہاں کوئی اور گیس کی جگہ میں کوئی اور چیز ڈال دے تو کیا ہوگا؟ کھانا پکے گا، آگ جلے گی، بھائی آگ جلے گی تو ہی کھانا پکے گا۔ یہ چند ایک مثالیں سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، رب تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، ہم ہی غلط راستے پہ زور لگا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہی صبر اور اعتقاد نہیں ہوتا، ہمیں اسباب کی کمی ہوتی ہے، معرفت کی کمی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی معرفت کو ہم پہچان ہی نہیں ہوتے کہ رب تعالیٰ کس کام میں راضی ہے، اور ہم کسی اور طرف زور لگائے جاتے ہیں اور پھر بعد میں گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں، میں نے بڑا کچھ کیا، میں نے سارا زور لگایا، رات دن ایک کر دیا، میں نے مال و دولت خرچ کیا، یار کوئی کام ہی نہیں بنا، بھائی تو غلط جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر چیز کے اسباب مقرر کر دیے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم درست ایسا اسباب کو پہچانتے نہیں ہیں، غلط کام کو پہچان کے زور لگاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی لوگ امیر ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بڑی بات ہے، اور یہ ہر ایک کی بات ہے، ہر بندہ زور لگاتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس مال و دولت آ جائے، یہ تقریباً آج کے معاشرے کے ہر بندے کا یہی فکر ہے اور یہ زور لگاتا رہتا ہے۔ اب وہ کیا رہا ہوتا ہے کہ یار میرا کاروبار، میری دکان، میرا کارخانہ کیسے چمک جائے گا، 1 سے 2 پیسے ہو جائیں گے، ہم اسی چکر میں دن رات محنت کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو چھوٹے، روزے چھوٹ رہے ہیں تو چھوٹے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ مالے سے میں نے دیکھا مزدوری کرنے والے فیشن کے طور پہ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے اور کھاتے بھی کم 4-5 بجے جا کے، اور دن میں تو کھانا شانے نہیں ملتا، جب صبح سے نکلتے ہیں دکانوں سے لے کے صبح سے، یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں بھوک مٹ نہیں ہوتی، لیکن کیا ہے پیسہ 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 کیسے بھی آ جائے، پھر حرام کمائی کے چکر میں پڑ رہے ہوتے ہیں، سودی کاروبار میں لین دین میں پڑ رہے ہوتے ہیں، بینک سے کیا دیگر جگہ سے جیسے تیسے پیسہ مل جائے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میرا پیسہ ڈبل ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، میری نمازیں جاتی جائیں، گھر والے جاتے جائیں، میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا، بس
گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بھی ہماری غلط سمت ہوتی ہے، یہ ہماری ڈائریکشن غلط ہے، یہ ہمارا راستہ غلط ہے۔ ہم سودی لین دین میں پڑ گئے، گناہ میں پڑ گئے، ہم نے سارے الٹے کام شروع کر دیے، رب کو ناراض کر دیا اور کاروبار چمکانے میں لگے۔ کیسے کاروبار چمکے گا؟ پھر کاروبار چمک بھی گیا تو سارے معاملات ہو بھی گئے، نہ پیسہ ہوتا ہے، نہ چین ہے، نہ سکون ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، توجہ کیجئے گا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا اور آسمان میں تمہارا رزق پڑا ہے۔ آسمان میں کہاں پڑا ہے رزق؟ آسمان میں تمہارا رزق پڑا ہے۔ سب کا رزق کدھر ہے؟ آسمان میں پڑا ہے۔ قرآن نے فرما دیا پارہ نمبر 26 سورہ زاریات آیت نمبر 22 میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، پڑا ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں ہے۔ اب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اب یعنی رزق کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اللہ پاک سے۔ رزق کا تعلق کس سے جڑ گیا؟ اللہ پاک سے جڑ گیا، ہماری تقدیر سے جڑ گیا۔ رب تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ رب کریم پر پھر بھروسہ کرو، اور رب کریم پر پھر بھروسہ کرو۔ اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ کسی مالدار کے ساتھ تعلق مضبوط نہ کرو کہ یار اس کے پاس پیسہ ہے مجھے دے گا میرا کاروبار چمکے گا۔ نہ اپنا کاروبار چمکانا ہے تو رب سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اپنا تعلق رب سے مضبوط کرو، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، صبر کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنا تعلق رب سے جوڑ لو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اور تمہارا رزق تو رب کی بارگاہ میں موجود ہے، لیکن ہم غلط جگہ پہ، غلط راستے پہ زور لگا کے بعد میں گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا زور لایا، رات دن محنت کی ہے، چلا ہی نہیں، تو یہ نہیں سوچتے بھائی چلنا کیسے تھا، وہ راستہ ہی غلط تھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات بڑی مزیدار ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، ان کی عادت یہ تھی جو کچھ بھی کماتے اس میں سے اپنی ضرورت کا رکھ کر باقی راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے۔ ان کے بھائی ان کو سمجھاتے رہتے کہ یار کچھ نہ کچھ تو بچا لو، کبھی کوئی کمی پیشی پڑ گئی، ضرورت پڑ گئی، کہاں سے لاؤ گے؟ لیکن یہ اپنی عادت سے باز نہ آتے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کہ کوئی بھی معاملہ بننے میں، کوئی مسئلہ بننے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں کی ایک بھی نہ مانی، اپنی عادت پر قائم رہے۔ جو کمایا اپنی ضرورت کا، اپنے بچوں کا رکھا، باقی مال ضرورت مند کو دین میں جہاں ضرورت تھی خرچ کر دیتے تھے۔ ان کے بھائیوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیس کو سمجھائیں، قیس جو کماتا ہے اپنے پاس تھوڑا بہت رکھ کے باقی خرچ کر دیتا ہے، قیس کو سمجھائیں یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ تمہارے بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ قیس جو کماتا ہے سارا مال خرچ کر دیتا ہے، اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد جوڑتا نہیں ہے، آنے والے وقت کے لیے کمیٹی بھی نہیں ڈالی، بینک میں بھی نہیں رکھا کہ یار کوئی کمی پیشی آگی بڑھتا جینا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی نہیں رکھتا۔ اب تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں کیسے کیا معاملہ ہے؟ تو اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو کچھ کماتا ہوں اپنا حصہ رکھ کر باقی راہ خدا میں بانٹ دیتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، ان کا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، فرمایا انفق ينفق اللہ علیکا، انفق ينفق اللہ علیکا، انفق ينفق اللہ علیکا۔ 3 مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ پاک عطا فرماتا جائے گا، تو خرچ کرتا جا، اللہ پاک عطا فرماتا جائے گا، تو خرچ کرتا جا، اللہ پاک عطا فرماتا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے جو ہم نے اپنانا ہے۔ آج بھی ہم سوچ رہے ہیں بھائی میں کہاں سے راشن بانٹوں، میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی چھوٹی موٹی چیز تو بانٹ سکتا ہے، چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں بانٹ سکتا۔ وہ کوئی ایسی سستی چیز تو ہوگی جو تو خرید سکتا ہے دوسرا نہیں لے سکتا، تو وہ بھی نہیں بانٹ رہا، تو کہتا ہے نا نا میرے پاس پیسہ اللہ مجھے
اتنا دے دے میرے پاس ٹرک ہو آٹے کا پھر بانٹوں گا، ٹرک پورا بانٹنا ہے تو 5 کلو آٹا نہیں کسی کو لے کے دے سکتا، 2 کلو بھائی لے کے دے سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انفق ینفق اللہ علیک، خرچ کرتا جا اللہ تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک یہ طریقہ ہے اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی دستور ہے کہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے جب خریداری کرتے پھر کہتے پیسے کی گل نہ کر، معیار ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، برانڈ ہونا چاہیے۔ جب اپنی باری آئی، اپنے بیوی بچوں کی باری آئی، پھر ہم کہتے نانا آئی اچھی تو اچھی چیز آئے ایک باری لے جانی ہے، پیسے کی فکر نہ کرو، میرے بچوں کا معاملہ ہے، بچے ہیں بس یہ چیز کو آنی ہے، میں پاگل ہوں، میں اپنے بچے کی چنگی چیز لے کے جانی ہے، پیسوں کی فکر مت کرنا، اچھی چیز دکھاؤ، برانڈ دکھاؤ، اچھے سے اچھا چیز بھی وہی ہوتی ہے، وہ بھی 2-3 ریٹ بتا دے، پھر بندہ سوچتا ہے یار پیسوں میں تو یہ مہنگی ہے، چیزاں پائیں کو نے کہہ تو رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک رویہ چل رہا ہے، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اپنے لیے کوئی چیز خریدیں تو ایسی خریدیں تو جب اللہ کی راہ پہ دینے کی باری آئے تو میں کہتا ہوں مشاہدہ کرنے کے لیے 22-23 تاریخ کو بل آئے گا تو آپ سب کو دعوت ہے، 22-23 کو جب بل آئے گا میں گلہ کھولوں گا تو میرے پاس بیٹھ کے دیکھ لینا، سب سے گھسا ہوا، سب سے پھٹا ہوا پرانا اور 2-2 پیس والے نوٹ نہ نکلے مجھے پکڑ لینا، کہنا جھوٹ بول رہا ہے۔ ابھی جھولی کے بعد کوئی بندہ یہاں رک جانا، یہ بھی مال و دولت کی محبت ہے کہ جب ہم پیسہ دینے لگتے ہیں نا اپنے پرس میں سے سب سے پرانا نوٹ نکالتے ہیں اور نیا بھی لگی جانا ہے، لیکن طبیعت یہ ہے نا کہ پرانا نوٹ نکال کے دیکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ کی باری آتی ہے، رب تعالیٰ کی باری آتی ہے تو گن گن کے دیتے ہیں۔ ابھی چولی پھرے گی نہ دیکھ لینا، طبیعت یہ بنے گی یار ہے تو 450 ہے، 50 دے دیتے 400 رہی ہے، چلو کوئی بات، سوچ فکر حساب شروع ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سنیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے، خود بھی صحابیہ ہے، افضل ترین صحابی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، صحابی کی پوتی ہے اور ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ کتنی نسبتیں والی ہے، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ آپ نے بارگاہ رسالت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آپ نے سوال کیا تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے سوال کیا تو ارشاد فرمایا لا توکی فیوکا علیک، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گن گن کر مت خرچ کرو، کیا فرمایا؟ گن گن کے مت خرچ کرو ورنہ اللہ پاک بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا، اللہ پاک بھی تمہیں گن گن کے عطا فرمائے گا، اور بغیر حساب و کتاب خرچ کرو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان آتا تو تیز ہواؤں سے زیادہ آپ کی سپیڈ بڑھ جاتی صدقہ و خیرات کرنے میں، تیز ہواؤں سے زیادہ، لیکن آج ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی انتظار میں ہے، آدھا گزار چکے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ظاہری اسباب کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، ہم نے معرفت نہیں ہے ہمیں رب تعالیٰ کی حکمت کی، جب معرفت ہوگی تو بندہ کامیاب ہے۔ ہمیں مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بعض دفعہ یہ گھیر لیتی ہے، ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں، بندہ کہتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ آج کے دور میں تو خودکشی بڑے بڑے کرنے لگ گئے، دروازہ بند کرتے ہیں، بعد میں لیٹر ملتا ہے گولی مار لیتے، لیکن بعض دفعہ ہم نارمل جو لوگ ہیں غریب غربا، ہمارے یہاں بھی پریشانی اتنی بڑھ جاتی ہے، کوئی بندہ لگتا ہے راستہ ہی نہیں مل رہا، جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں تو کروں کیا، کس کے پاس جاؤں، کوئی بندہ نہ بچا، کوئی چیز نہ بچی۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے پارہ نمبر 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایک اسباب یہ ہے، جو کس سے ڈرے؟ اللہ سے۔ بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، کوئی راہ نظر نہیں آتی، رشتے دار یار و دوست گئے، میں بڑا پھنس گیا، اب کرنا
ڈرنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن نے کہا ہے، میری بات نہیں ہے، رب فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے کیا کرے؟ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ تقویٰ جو ہے یہ پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، یہ قرآن کریم میں فرما دیا گیا۔ یعنی تقویٰ کیا ہے کہ رب تعالیٰ سے جڑ جانا، پرہیزگار بن جانا، غلط راستہ نہ اپنانا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت بھی قریب ہوا، مثال کے طور پہ بڑے سارے ایسے معاملات بن ہی جاتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا جو آیت کریمہ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ کس میں؟ یہ جو 2 کروڑ لڑ رہے تھے، یہ جو جنگ بدر ہوئی، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس میں غور کریں اور سمجھیں کہ فتح اور غلبہ اور کامیابی مال و دولت سے نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ کی فتح، کامیابی اور جو اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہوتی ہے، یہ مال و دولت سے نہیں ہے، ظاہری اسباب سے نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تاکید فرما دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، یہاں کوئی قید نہیں لگی، فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے کامیاب کر دیتا ہے۔ اب مال و دولت کی بات رہ گئی ہے، اسباب کی بات رہ گئی ہے، عقل مندی کی بات رہ گئی ہے۔ او بھائی، ہم نے دیکھا انگوٹھا چھاپ چودھری ہوتا ہے، سینکڑوں مربع زمینیں ہوتی ہے، اور منشی اس کا پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اگر پڑھنے سے ہی بندہ کامیاب ہوتا، مال و دولت والا ہوتا، تو وہ چودھری کامیاب نہ ہوتا۔ چودھری بالکل انپڑھ ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، کہتا ہے میرے سے انگوٹھا لگوا دو، لیکن بی اے پاس والا اس کا منشی ہوتا ہے جو اس کا حساب کرتا ہے۔ یعنی ظاہری اسباب نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کی مدد فرما دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ بھائی اللہ کو جوڑو، رب سے جڑ تو جاؤ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک بندہ لاکھوں لاکھ روپے لگا کے اپنے بچے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، نہیں ہوتا۔ غریب کے بچے کا بستہ بھی پھٹا ہوتا ہے، کتابیں بھی کسی سے لی ہوتی ہے، تو ہمارے پنجاب میں پتہ چلتا ہے اس نے ٹاپ کر دیا ہے۔ بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ امیر کے بچے نہیں پڑھتے، امیر کے بچوں کو بھی رب تعالیٰ پڑھاتا ہے، کامیاب یہ دیتا ہے۔ میں نے ویسے عرض کیا، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تقید فرما دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جو آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یار بات تو سمجھو، اللہ اگر تمہیں چھوڑ دے تو رب فرماتا ہے کون ہے بھائی، مجھے بھی دکھاؤ جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ بات کو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں سمجھیے، پتہ چلا اللہ پاک کی مدد اگر ملے گی تو ہر میدان میں کامیابی ہے، اگر اللہ پاک کی طرف سے مدد نہیں نصیب ہوگی تو کامیابی نہیں ہے۔ یہ بھی تو سمجھے جو نصیب میں ہے، جو تقدیر میں ہے، اس پہ راضی رہنا سیکھے، اس پہ بھی راضی رہا کرے، رب سے لوگ کو لگائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت ہو گیا ہے، 2-3 منٹ آپ کے پاس لینے ہیں۔ میں نے نیت کی تھی کہ پہلے چھوڑ دیں گے، حضرت میں بات ہی ختم ہوئی، وقت جلدی گزر گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، معاف کر دیجیے گا بعد میں باتیں نہ کیجیے گا، لیکن ایک تو بات کر کے چھوڑتا ہے، بڑی مہربانی، دائیں بائیں بات کرتے میرا دل دکھ جاتا ہے۔ بات سمجھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا معاملہ دیکھیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہمیں پا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اب آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے۔ اب ہوا کیا؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حالت میں لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا
فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور ابھی مجھے وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ پاک کیا کرے گا؟ ابھی مجھے راستہ دکھائے گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں سانو پھڑ لیا ہے اور پیچھے فوج ہے، سیر پہ چڑھی ہے، آگے سمندر ہے، تو حضرت موسیٰ کا اعتقاد دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، کہا نا نا نا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ تو ہوا کیا؟ اللہ پاک کے کرم و فضل سے جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ پاک نے حکم دیا، اے موسیٰ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ اپنا عصا پانی پہ مار۔ رب تعالیٰ نے 11 راستے بنا دیے، پانی کی دیواریں بن گئی، پانی کی دیواریں بن گئی، 11 راستے بن گئے۔ کیا تھا؟ یہ صبر تھا۔ کیا تھا؟ رب پر بھروسہ تھا۔ کیا تھا؟ یہ اعتقاد تھا۔ کیا تھا؟ یہ رب سے معرفت تھی۔ آج ہم جلدی مچاتے ہیں، آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آج ہم راستہ غلط اختیار کر کے اور بلا شکوہ رب پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی مدد و نصرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اسباب یہی ہے، رب کی معرفت کو سمجھیں، اللہ سے لو لگائیں، لوگوں کے کام آئیں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مدد اور نصرت تمہاری ہوگی۔ مسلمان 313 تھے، وہ 1000 تھے، ان کے پاس تعداد بھی بڑی زیادہ تھی، ان کے پاس تلواریں، گھوڑے، کھانا پینا، شرابیں، اور ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ بعضوں نے غسل کرنا تھا، وضو نہ کیا تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے۔ اللہ پاک نے مدد عطا فرما دی۔ اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی سپر پاور، بڑے بڑے وسائل، بھائی ادھر تو کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، ادھر سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر مسلمانوں کے وسائل ان کے گھروں میں جا جا کے تباہی مچا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت ہے۔ اللہ پر اعتقاد اور بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کرنے سے کامیابی ہوگی، اور صبر بھی کرنا چاہیے۔ صبر کتنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ بچپن میں خبر مل گئی تھی کہ ستارے، چاند، سورج یہ سجدہ کر رہے ہیں، تو منزل کہاں جا کے ملی، منزل کتنی دور جا کے ملی، اتنا صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کا بھی دامن تھام